عزیزان گرامی، سورہ زاریات کی جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا میں نے، اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق ہی نہیں کیا سوائے اس کے لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو سارے جن اور انسان اس لیے خلق کیے گئے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ توجہ، میں جانتا ہوں تاخیر بہت ہو چکی ہے، میں پہنچ گیا تھا، لیکن اب جو پیش کر رہا ہوں اسے سن لیجیے گا، جہاں تک آپ چلیں گے میں وہاں تک پڑھوں گا۔ عزیزان گرامی، اللہ فرما رہا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے خلق کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں تاکہ سارے جن اور انسان عابد بن جائیں۔ اللہ نے اس لیے خلق کیا کہ سب عابد بنے، اور اگر سارے عابدوں میں کوئی زین العابدین ہو، توجہ فرما رہے ہیں، محبتوں کا ممنون۔ عزیزان گرامی، سارے انسانوں میں بس اللہ نے ایک ہی زین العابدین خلق کیا۔ چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں روز قیامت جب ایک مرتبہ سارے انبیاء علیہ السلام موجود ہوں گے، سارے اولیاء، سارے اوصیاء، سارے متقین صالحین موجود ہوں گے، منادی ندا دے گا این سید الساجدین، آپ جی این زین العابدین۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، چھٹے میں فرماتے ہیں منادی ندا دے گا این سید الساجدین زین العابدین۔ جب فرشتہ ندا دے گا کہ کہاں ہے سید الساجدین، کہاں ہے زین العابدین، تو سارے انبیاء کہیں گے سارے تو کھڑے ہیں، کون ہے؟ ایک مرتبہ میرے دادا سجاد قیام کریں گے، سارے انبیاء سلام کر کے کہیں گے اسے حق ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، انبیاء علیہ السلام سلام کر کے کہیں گے انہیں حق ہے، سجاد کو حق ہے کہ یہ سید الساجدین بھی کہلائیں، زین العابدین بھی کہلائیں۔ عزیزان گرامی، کیوں؟ دیکھیں ساری دنیا سجدوں کے لیے پاک جگہ تلاش کرتی ہے، اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے جگہ ملے میں عبادت کروں، لیکن اگر زمین کسی کی منتظر رہے یہ ایک سجدہ مجھ پہ کر دے، جو پہنچ رہے ہیں انہیں سلام۔ بھئی میری اردو سمجھ میں آ رہی ہے؟ عزیزان گرامی، یہ سید الساجدین ہے کہ جن کے سجدے کی زمین منتظر رہے، زمین ناز کرے مجھ پہ سجاد نے سجدہ کیا۔ عزیزان گرامی، ساجد اسے کہتے ہیں جو اپنے سجدے کے لیے پاک زمین تلاش کرے، اور سجاد اسے کہتے ہیں جس کے سجدے کی زمین منتظر رہے۔ میں آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں، یہ جملے، یہ اس سال کی میری پاکستان کی آخری مجلس ہے، پھر میرا سفر شروع ہے، تو عزیزان گرامی محرم پھر میں ربیع الاول میں صرف کراچی چند دن کے لیے آؤں گا، جملوں پہ غور کر لیجئے گا۔ عزیزان گرامی، بہار الانوار میں علامہ محمد باقر مجلسی نے ایک روایت نقل کی ہے چھٹے امام سے، کہتے ہیں زیادہ سجدے کرنے والے کی پیشانی پہ سجدے کا نشان بن جاتا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، میں نے مکمل نہیں کیا۔ مولا فرماتے ہیں زیادہ سجدے کرنے والے کی پیشانی پہ سجدے کا نشان بن جاتا ہے، اور سجاد اسے کہتے ہیں جس کے سارے اعضائے سجدہ پہ سجدے کا نشان۔ آپ سلامت رہیں، توجہ فرما رہے ہیں کہ چوتھے امام کے تمام اعضائے سجدہ گواہی دیتے تھے یہ سجاد ہے۔ عزیزان گرامی، اب کسی آدمی نے کہیں چوتھے امام سے سوال کر لیا، کہا کہ اے سید الساجدین، اے زین العابدین، آپ کا لقب ہے زین العابدین، آپ کی عبادت زیادہ ہے یا آپ کے دادا مولا علی کی عبادت زیادہ؟ جو پہنچ گئے انہیں سلام۔ آدمی نے سوال کیا، کہا کہ اے سید الساجدین، اے زین العابدین، آپ کی عبادت زیادہ ہے یا آپ کے دادا علی بن ابی طالب کی عبادت زیادہ تھی؟ آپ کا لقب زین العابدین، ان کی عبادت زیادہ تھی یا آپ کی عبادت زیادہ ہے؟ مولا نے کہا تیرا سوال ہی غلط ہے۔ جو پہنچ گئے انہیں سلام۔ مولا نے فرمایا تیرا سوال ہی غلط ہے۔ کہا سوال کیسے غلط ہے؟ آپ کے دادا کی بھی عبادت مشہور اور آپ کی عبادت بھی مشہور، آپ کا لقب ہے زین العابدین۔ کہا تو نے میرے جد رسول خدا کی حدیث نہیں سنی؟
میرے جد رسول خدا نے فرمایا تھا ضربت علی، جیتے رہیں، ضربت علی من یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، میرے دادا علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں سیدھانے کے رہا؟ دیکھیں معصوم کی سب، ایک جملے کو ضائع نہ کیجئے گا، آپ جس محبت سے سن رہے ہیں اور کتنے گھنٹوں سے آپ بیٹھے ہیں، آپ کا حسن سماعت مجھے پورا یقین ہے کہ میرا جملہ ضائع نہیں ہوگا، لیکن غور سے سنیے گا، رات کا وقت ہے، ایسا نہ ہو کہ میرا جملہ ضائع ہو جائے۔ عزیزان گرامی، معصوم کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ بعد میں آنے والا معصوم پہلے کی تائید کرتا۔ نہیں جملہ پہنچا سکتا، بعد میں آنے والا معصوم پہلے کی تائید کرتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا میرا نبی پچھلے انبیاء کی تردید نہیں کرتا، تائید کرتا ہے۔ موسیٰ حق تھے، عیسیٰ حق تھے، توجہ، ابراہیم نے جو کہا تھا سچ تھا، لیکن میں محمد جو کہہ رہا ہوں وہ بھی سچ ہے۔ معصوم کی علامت یہ ہے بعد میں آنے والا پہلے کی تائید کرتا ہے، غیر معصوم کی، گنہگار کی نشانی یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے پیغمبر نے حلال کیا تھا میں حرام کر رہا ہوں، میں کچھ کہہ گیا ہوں۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں سیدھا نہیں کیا؟ آپ کیا کہتا ہے رسول خدا نے حلال کیا تھا میں حرام کر رہا ہوں، انہوں نے حرام کہا تھا میں حلال کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، شیعہ عقیدہ یہ ہے حرام محمد حرام الی یوم القیامہ وحلالہ حلال الی یوم القیامہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حرام قیامت تک کے لیے حرام ہے، ان کا حلال قیامت تک کے لیے حلال ہے۔ ہمارے 12 امام کبھی یہ نہیں کہتے تھے پیغمبر نے یہ کہا تھا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں، نہیں، وہ کہتے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں پیغمبر نے یہی کہا۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں سیدھا نہیں گرام؟ معصوم کی علامت یہ ہے وہ کبھی نہیں کہیں گے میں بدل رہا ہوں شریعت، اور اگر کبھی کوئی شریعت بدلے گا نا، پیغمبر نے حلال کیا تھا میں حرام کرنے لگا ہوں، تو پھر کوئی حسین قیام کریں گے اور قیام کر کے اسلام کی دیوار کو گرنے سے بچا لیں گے۔ جو دیوار اسلام کو ڈھائے وہ یزید، جو بچائے وہ حسین۔ آپ جی آپ سب کیا حسین، توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ عزیزان گرامی، ایک آدمی نے طنز سمجھتے ہیں یہ اچھی چیز نہیں، ایک آدمی نے طنزیہ سوال کیا چوتھے امام سے، جملوں پہ غور کیجئے گا، اس نے طنز کیا کہ فرزند رسول آپ کے بابا کربلا میں مارے گئے، یزید زندہ رہا، بتائیے جیتا کون؟ جملے پہ غور کیجئے گا۔ میں کہتا ہوں امام کے اس جملے کو سونے کے پانی سے لکھیں۔ امام جو جواب دینے لگے بھی میں جواب پیش کروں گا۔ عزیزان گرامی، اس ملعون نے کہا کہ طنز کیا، چلے میں ملعون نہیں کہتا، میں نے نام نہیں لیا، لیکن دیکھیں طنز مومن پہ بھی جائز نہیں، اور امام معصوم پہ طنز کرنا گناہ کبیرہ میں۔ نبی اور امام کا دل دکھانے سے انسان کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں، اعمال چلے جاتے ہیں سارے، اس لیے میں سخت باتیں کہہ رہا ہوں، لیکن بہرحال چلیں میں وہ اپنے الفاظ۔ تو عزیزان گرامی، اس نے آ کے طنز کیا کہ فرزند رسول آپ کے بابا کربلا میں مارے گئے، یزید زندہ رہا، بتائیے جیتا کون؟ امام نے کہا جواب دیتا ہوں، جا ذرا جا کے میرے جد رسول خدا کی مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ کے آ۔ جو پہنچ گئے، امام نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھ کے میں جواب دیتا ہوں، جلدی جلدی گیا، 2 رکعت نماز پڑھی، مجھے نہیں پتا وضو کیا تھا یا نہیں، میرے بھائی پہنچ رہے ہیں، میرے بچے غور فرمائیں گے، بہت جلدی جلدی گیا، نماز پڑھی، دوڑتا ہوا واپس آیا کہ فرزند رسول جواب دیجئے۔ امام نے کہا کس سوال کا؟ کہا آپ کو ہر بات یاد رہتی ہے، میرا سوال یاد نہیں رہا۔ امام نے کہا کون سا سوال ذرا دوہرا؟
کہ میں نے پوچھا تھا فتح کس کی ہوئی کربلا میں؟ آپ کے بابا کی ہے یزید کی؟ امام نے فرمایا تجھے ابھی بھی جواب نہیں ملا؟ توجہ کہ مولا آپ نے فرمایا تھا 2 رکعت نماز مسجد نبوی میں پڑھ کے جواب دوں گا. مولا نے کہا تجھے ابھی بھی جواب نہیں ملا؟ بتا جب تو نماز کے لیے جا رہا تھا تجھے کسی نے روکا؟ توجہ جو پہنچ گیا انہیں سلام. امام نے فرمایا اگر تجھے کسی نے روکا نماز سے عبادت سے تو یزید جیت گیا، اور اگر عبادت سے نہیں روکا تو میرے بابا. تھا میرے بابا کے ہو. جیے آپ صدقے سبحان اللہ محمد والے محمد رنتے صلوات. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام. اگر آج کوئی بھی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، خمس دیتا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے، حج پہ جاتا ہے، وہ مقروض حسین ابن علی کا. ہر نمازی مقروض مولا حسین علیہ السلام کا، ہر عبادت گزار مقروض حسین ابن علی کا. یہ نہ ہوتی اگر حسین کربلا نہ گئے ہوتے. یہ عبادت باقی مولا حسین کے صدقے میں. آئیے ذرا میں ایک جو اقلا پیش کر دوں حج سے متعلق چوتھے امام کے. امام حج پہ گئے تو عبد الملک ابن مروان، نام سن رکھا؟ چلے نہیں سنا تو زیادہ اچھا ہے. بہرحال مروان کا بیٹا تھا. مروان ہی بغض آل محمد میں ڈوبا ہوا تھا. بیٹے بھی ایسے ہی تھے. خلیفہ تھا اپنے زمانے کا. تو عبد الملک ابن مروان حج پہ گیا، ساتھ میں اس کے بہت زیادہ فوج لشکر، اس کے ساتھ گارڈز. کبھی ذرا راستہ بناتے رہنا، حاجی کو پتہ تو چلے حاجیوں کو کہ خلیفہ صاحب آئے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. دیکھیں ٹائٹل لگا لینے سے خلیفہ کا کوئی خلیفہ نہیں بن جاتا. چلیے گا اسی محبت سے چلیے گا. مرتبہ وہ حج پہ آیا، جیسے حج پہ پہنچا کہ بھئی سارے لوگوں سے کہو میرے لیے راستہ بنائیں حج کا، طواف کا. جیسے ہی حج پہ آیا سارے حاجی، کوئی نہ راستہ دیتا تھا نہ کچھ. طواف کرنے لگا. طواف کے ہیں 7 چکر، وہ تیسرے چکر پہ رک گیا. پتہ نہیں یہ 3 ہی میں کیوں پھنسے ہیں. پتہ نہیں آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں. میری باتیں پہنچ رہی ہیں تانے گرام. اس نے 3 طواف کے 3 چکر پورے کیے، رکا. 3 شوط مکمل کی، عربی میں شوط کہتے ہیں، اردو میں چکر کہتے ہیں. کہ رک جاؤ مجھ سے حج نہیں ہو رہا. یہ حاجیوں کو پتہ کیوں نہیں چلتا میں ان کا خلیفہ ہوں، میں حاکم ہوں. ایک مرتبہ اپنے گارڈ سے کہا مجھے باہر لے جاؤ، ذرا شربت لاؤ، زمزم پلاؤ. بیٹھ گیا. اب دیکھ رہا تھا سارے حاجی پھر بھی حج کر رہے ہیں، کوئی رک نہیں رہا. خلیفہ صاحب نے طواف چھوڑ دیا. توجہ، ایک مرتبہ دیکھا چوتھے امام تشریف لائے، خود بخود راستہ بننے لگا. مجھے نہیں پتا کعبے میں زیادہ کشش تھی یا مولا میں. توجہ فرما رہے ہیں زیادہ. ایک مرتبہ چوتھے امام علیہ السلام تشریف لائے، خود بخود راستہ بننے لگا. امام طواف کر رہے ہیں، جیسے خود خانہ کعبہ کھینچ رہا ہے. میرا وارث آ گیا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ایک مرتبہ عبد الملک ابن مروان نے کہا من ہاذا، یہ کون ہے؟ میرے ساتھ اتنے گارڈ، اتنی فوج، مجھے راستہ کوئی نہیں دیتا. یہ آتا راستہ خود بخود بنتا چلا جاتا. ایک شاعر کھڑا تھا، عرب شاعر تھا. اس نے شعر کہا ھذا الذی یعرفہ بطحا والحرم. یہ وہ ہے جسے مکہ بھی جانتا ہے، حرم بھی جانتا ہے. صفا اس کی گواہی دیتا ہے، مروہ اسے مانتا ہے. سارے حجر اسود کا بوسہ دیتے ہیں، حجر اسود اس کی امامت کی گواہی دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد والے محمد رنتے صلوات. سلامت رہے، آباد رہے. توجہ فرما رہے ہیں جو جانے گرام.
حضرت گرامی چوتھے امام علیہ السلام کی عظمت ایسی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت گرامی آپ ایک ناقہ پہ سوار ہیں مولا چوتھے امام صاحب، ایک اونٹنی پہ. آپ کی رسول خدا کی عادت تھی اپنی ہر چیز کا نام رکھتے تھے. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں. اپنی سواری، ہر سواری کا نام تھا. اپنے جو براق بہت سفید آپ کی سواری تھی جس کا نام تھا المیمون، جو سید الشہداء کے پاس کربلا میں تھی. مولا حسین کے پاس ایک سواری نہیں تھی، کئی سواریاں اپنے بابا کی، نانا کی، ہر سواری موجود تھی. عزیزان گرامی ہمارے ہاں روایت میں ہے چھٹے امام سے کہ جب معصوم علیہ السلام کسی جانور پہ سواری کریں وہ رہبر ہو جاتا، وہ جانور بوڑھا نہیں ہوتا. توجہ. اب اگر کوئی اعتراض کرے نا کہ گھوڑا تو 35 سے 40 سال زندہ رہتا ہے، پیغمبر کی 11 ہجری میں توجہ شہادت ہے، 61 ہجری میں کربلا ہوا، تو 50 برس بعد 18 برس کا گھوڑا کیسے زندہ تھا؟ تو کہیے گا یہ پیغمبر کا معجزہ تھا.